بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی نمازیں بہت ساری قضا ہو گئی ہوں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تسبیح پڑھیں، ان کی قضا نمازیں اللہ تبارک و تعالی ادا تصور فرمائے گا اور گناہ کبیرہ جیسے بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ مقدس کلمات پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ یوں معاف فرما دے گا کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کہیں یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے یا کوئی ندا دینے والا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو ان کلمات کی برکت سے بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف اور اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور کی جائیں گے۔ یہ وہ بابرکت کلمات ہیں، ان کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ رحمت الہی کی وہ کنجی ہیں جو ہر دروازہ مغفرت رحمت کا کھول دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں جا رہے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا تو پوچھا کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے کہ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا، اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ اس کے لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشت کی سین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلہ کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادت کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھے جائیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونی دی جائے اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گل و خیر ایک قسم کی خاص یعنی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے، یہاں تک کہ دیکھا جائے کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں تاکہ اس سے کچھ خارج ہو تو اسے دھو ڈالیں اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔
اب اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیں گے، اور اس کے سر اور داڑھی پر ہنو جو کہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہے، اس کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں لفافہ کی صورت میں کفن دیا جائے گا۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اس طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہے تو اسے گیرا لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی 1000 کفنی، اوڑھنی یا دوپٹہ سینہ بند کے ساتھ اس کے پستانوں کو ڈھانپ دیا جائے اور لفافہ میں کفن دیا جائے۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھیں تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیص یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بعد اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں۔ اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے۔ میت کے کفن پہنانے سے قبل کفن کو تاک مرتبہ خوشبو لگائی جائے۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو آپ اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلہ کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر ولی ہے کہ اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھ چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے پھر بغیر میت کو دفنا دیا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے، تکبیر کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی بھی تکبیر پر ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہے، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اسے اس کے چاروں پایوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی لے کر چلیں۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائیں تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب قبر سے میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ قبر میں اتارنے کی دعا کہے، میت کا گرہ یعنی قبلہ کی جانب کر دے، اور کفن کی گرہ کھول دی جائیں، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے۔ پاس وغیرہ کے لگانے میں کوئی بھی خرابی نہیں، اس میں مٹی ڈال دی جائے، اور قبر 4 کونی نہیں بلکہ کوہان نما بنائے جائیں گے، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی
اس مضمون کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا تمہیں ایک عمدہ حدیث شریف سناتا ہوں۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ کیا آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعد عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ حوالہ صحیح بخاری سے ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے؟ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ یہ حوالہ حدیث ترمذی سے ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں پر پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور روشنی کا مقل مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے گا۔ ایک تختی لٹکی ہوئی جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی، اور وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بعد میں ازاں۔ اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے، دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ میں سے ہوا کو پانی میں رکھتا ہے، اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو، اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑا دیا جائے تو سارا جہاں غرق ہو جائے گا۔ اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہاں تہو بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اس موقع کے مناسبت وغیرہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہکاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، دنیا مافیا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرقیل ہے، اس کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے، کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشم خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتے۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں اور ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے، وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ آدم شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے حاجات ہیں جن کی لڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے یہ صورت بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورہ ہے؟ فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی ان کے فضائل لکھتے رہیں تو اس فضیلت کو نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت ابراہیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے وہ یہ سمجھے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کے چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ کوئی نبی کوئی فرشتہ ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا یہ بندہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے برکات والے ہیں کہ اگر پانی پر پڑھ لیے جائیں تو آگ جل جائے، زمین پر پڑا جائے تو اپنے اندر محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام قضا نمازیں ادا فرما دے گا۔ وہ عظیم کلمات یہ ہیں، شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پیارے ناظرین، یہ حدیث میں نے تلاش کی نہیں ملی۔ یہ اولیاء اللہ
فقہا علماء کرام کا وظیفہ ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے، اور اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روحوں کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روحیں خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن۔ کسی خاص موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، کیا فوت شدہ والدین کی روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال پر زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، والدین کی روحیں ہر جمعہ کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھیں تو خوش ہو جاتی ہیں، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ فوت شدہ افراد کی روحوں کا اپنے گھروں سے تعلق باقی رہتا ہے۔ ان کے اعمال سے روحیں خوش یا غمگین ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برے اعمال سے بچائے اور والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔